निकाला मुझे। पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो 27वीं तरमीम के बाद अब 28वीं तरमीम के आने का शोर एक आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो गया है। 28वीं तरमीम में क्या कुछ होगा और क्या इसमें NFC अवार्ड के हवाले से कोई छेड़छाड़ की जाएगी? क्या सूबों के इख्तियारात वफाक को वापस देने, जिसमें तालीम है, आबादी है, सेहत है, दीगर मसाइल हैं, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, और 28वीं तरमीम की अब ज़रूरत क्या है इस मुल्क को, इस मुल्क के अवाम को? और अब तक जो तरमीमें हुई हैं 26वीं, 27वीं और अब मुजव्वज़ा 28वीं, इनसे पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा क्या हो रहा है? इन सब मामलात पे ज़रा बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में आज ज़रा मुख्तसर रखना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हुकूमत की तरफ से मौजूद हैं। सीनियर विफाकी वज़ीर हैं, PMLN के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, ज़बरदस्त काम करते हैं। कल तो वज़ीर आज़म साहब ने इनके काम की बड़ी भरपूर तारीफ की है। मेरे साथ मौजूद हैं जी विफाकी वज़ीर रेलवे जनाब हनीफ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, प्रोग्राम के लिए। और कल तो वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी आपकी तारीफ की है पूरी कौम के सामने, और जो आपने काम किया है कराची में, कराची समेत पूरे पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, बड़ा जबरदस्त वो काम कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन चलिए उसी से बात का आगाज कर देते हैं। आपने कराची को एक और बड़ा जबरदस्त ना सिर्फ स्टेशन बनाकर दे दिया बल्कि ट्रेन बनाकर दे दी। तो सूबों के इख्तियारात विफाक वापस लेने वाला है, विफाक मजीद काम करने वाला है। देखिए ना, हमें तो कल भी आपने वो मेरी स्पीच में भी सुना होगा, मुराद अली शाह साहब की स्पीच में भी सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच में भी सुना होगा। हम तो सूबों को कह रहे हैं, भाई वफाक है ना, ये पाकिस्तान रेलवे जो है वफाक का डिपार्टमेंट है, तो हम तो सूबों को कह रहे हैं इसमें आए। जैसे पंजाब पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी पंजाब इस वक्त जो हमारे ब्रांच रूट्स हैं पंजाब के 8, उसमें इन्वेस्ट करने जा रहा है और 50 बिलियन उसमें इन्वेस्ट करने जा रहा है, और रावलपिंडी से लाहौर 250 बिलियन इसमें करने जा रहा है। तो हमने सिंध को भी वही ऑफर की है। बलूचिस्तान ने तो हमें 4 बिलियन दे दिए हैं, शेख जायद से कुछ लाख तक की। इसी तरह अब हम ने सिंध को कहा है, और सिंध ने भी हमें तकरीबन 400 मिलियन तो रोडी सेक्शन के लिए, स्टेशन के लिए दिया है, जो तकरीबन हमारा 1 बिलियन होगा। 600 हम डालेंगे और 400 ये डालेंगे, सिंध गवर्नमेंट डालेगी। तो हम रोडी का स्टेशन बनाएंगे सिर्फ। फिर उसके अलावा वो अनमैन्ड जो हमारे लेवल क्रॉसिंग है उनके लिए वो उन्होंने तकरीबन कोई 6.5 अरब रुपया जो है आने वाले 3 साल के लिए। केपी वाले क्या सियासी सौतेले? नहीं, वो तो मैं आपको आपके मीडिया के जरिए कहूंगा कि हमने बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध, अब KPK की बारी है। क्योंकि देखें उनकी आवाम का तो कोई कसूर नहीं है ना, तो हम जाकर यही कहेंगे उनके हुक्मरानों को कि जिस तरह पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान रेलवे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप भी अपने रेलवे में इन्वेस्ट करें ताकि लोग जो है इससे अच्छी सवारी से मुस्तफीद हो सके। हमें तो कोई इतराज नहीं होगा, लेकिन उन्हें फुर्सत ही नहीं है किसी और कामों से। कौन से काम? ठीक है जी, वो आपके सामने आप उनको उलझाए रखते हैं, उनकी मुलाकातें नहीं करवाने देते। हम कहते हैं स्मगलिंग करें, नहीं सुने, नहीं रिदा, इस तरह नहीं। हम उन्हें कहते हैं कि करप्शन करें, हम उन्हें कहते हैं स्मगलिंग करें, हम उन्हें कहते हैं गाड़ियां जो है स्मगल इस्तेमाल करें, हम उन्हें कहते हैं कि DC कमिश्नर AC पैसे लेके लगाएं, हम उन्हें कहते हैं कि आप खारिज का साथ दें। स्मगलिंग में मुलव्वस जी, स्मगलिंग में मुलव्वस है। बड़ी बात ये बड़ी बात नहीं कर रहा, ये इसके शवाहिद मौजूद हैं, इसकी एविडेंस मौजूद है। नारकोटिक्स की स्मगलिंग में ये इन्वॉल्व है, KPK की हुकूमत। ये गाड़ियों की स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, ये करप्शन में इन्वॉल्व है। AC DC कमिश्नर पैसे लेके लगाते हैं ये लोग। कोई किसी किस्म की शफाफियत नहीं है वहां पे। चीफ मिनिस्टर पे इल्जाम लगा रहे हैं या कैबिनेट पे? मैं सब पे लगा रहा हूँ, पूरी देखे ना, पूरी चीफ मिनिस्टर इंक्लूडेड, सारी गवर्नमेंट जो है इसी काम पे लगी हुई है। और उनको अपने केप में तो उस वक्त ये बात छेड़ी जब आपने मुझे कहा कि क्या वो सौतेले हैं। हाँ, क्या KPK की आवाम की ये किस्मत है, बदकिस्मती है कि वो वहां से मुस्तफीद ना हो, वो जैसे पंजाब वाले मुस्तफीद हो रहे हैं या सिंध वाले हो रहे हैं या बलूचिस्तान वाले हो रहे हैं। तो KPK वालों का क्या कसूर है? और वहां पे तो इशू ये है कि जो ख्वारिज हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो दंदनाते फिर रहे हैं। किसके बलबूते पे? KPK की हुकूमत के बलबूते पे। उन्होंने ये कहा, एक और इल्जाम जी बात अगर करने देंगे तो फिर तो लोग समझेंगे, वरना फिर आप हर बात में ये कहेंगे मुझे तो मसला हो जाएगा। सर मैं तो हैरान परेशान नहीं, मैं परेशानी वाली बात ही कोई नहीं, मैं आपको फैक्ट एंड फिगर के साथ बात करूंगा।
دیکھیں نا وہ خوارج کو دہشت گردوں کو کیا کہتے ہیں کہ آپ نے لوکلز پہ حملہ نہیں کرنا اور لوکلز کو کہتے ہیں آپ نے خوارج کو کچھ نہیں کہنا. یہ فوج پہ حملہ کریں گے, ایف سی پہ حملہ کریں گے, پولیس پہ حملہ کریں گے. یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے, یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے. کیا اس طریقے سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ان کے گھروں تک نہیں پہنچیں گے؟ کیا ان کے گریبانوں تک نہیں پہنچیں گے؟ کیا ان کے مال و دولت تک نہیں پہنچیں گے؟ کیا ان کے جو عزتوں پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے جیسے انہوں نے سوات میں ڈالا تھا؟ سوات آپریشن کیوں ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا. تو آج اپنے جو شہداء کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناقابل برداشت ہیں. جیسے کہا گیا کہ فلاں چیزیں جو ہے مسجدوں کے اندر جو ہے ان کو باندھا گیا ہے. اس کو ٹریجیکٹری دینی نہیں چاہیے نیشنل میڈیا پہ, اس کو بالکل آپ ٹھیک کہتی ہیں, نہیں کرنی اس لیے چاہیے, نہیں ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے. نو 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 ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے, بتانا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے ان کو کہ ان ظالموں کے منہ سے کیا کیا باتیں نکلتی ہیں, کیونکہ جو بات آپ کے دل میں ہوتی ہے وہی زبان پہ آتی ہے. جب اندر کا بغض جو ہے وہ باہر زبان سے نکلے گا نا تو انشاءاللہ تعالی اس دہشت گردی کی جنگ کو بھی ہم اسی طرح شکست دیں گے جیسے ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو 10 مئی میں شکست دی. ٹھیک ہے, زبردست بات ہے. اب میرا جو اٹینشن ہے میری وہ وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے جو آپ نے بڑے سنگین الزامات چارج شیٹ لگا دی آپ نے کہا سمگلنگ میں کے پی کی حکومت عام سی بات ہے. یہ تو ابھی بہت سارے آپ نے کہا میں شواہد کی بنیاد پہ بات کروں, بڑے آرٹیکلز اس پہ چھپ چکے ہیں, آپ باخبر صحافی ہیں. وفاق کو ایک کردار ادا کر سکتا ہے اگر ایک صوبے کی ایجنسیز اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. وفاق ایجنسیز وفاق کے انڈر ہی ہے نا, اس کے اوپر کام کر رہی ہیں, پورے شواہد موجود ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر کسی وقت بھی کوئی بھی ایکشن ہو سکتا ہے. یہ ملک کی ریاست جو ہے سب سے مقدم ہے, یہ آپ ذہن میں رکھیں. میری پارٹی سے مقدم ہے, میری لیڈرشپ سے مقدم ہے. یہ ریاست ہے تو ہم ہیں, ہماری سیاست ہے, ہماری پارٹیاں ہیں, ہماری لیڈرشپ ہے. خدا نہ خواستہ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا 2014 کے وہ اے پی ایس کے واقعے کے بعد, اس میں حکومت پی ٹی آئی کی تھی, اس میں صوبے میں مرکز میں ہم تھے. آپ دیکھیں کہ اس وقت 2014 میں دہشت گردی کے کتنے واقعات ہو رہے تھے 2014 تک, شہداء کی ہمارے کتنی تعداد تھی. یہ ہمارے ساتھ اس نیشنل ایکشن پلان کے بیچ ساتھ آئے, ایک ہم پیج پہ تھے, بٹھایا, ٹھیک ہے, جس نے بھی بٹھایا ایک پیج پہ تھے اور اس ملک اور قوم کے لیے تھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تعداد کم ہوتی گئی دہشت گردی کے واقعات کی, شہداء کے ہمارے شہداء کی تعداد کم ہوتی گئی. پھر 2018 میں موصوف آئے اور وہاں سے لے کے آج تک یہ کام سنبھلا نہیں, جب سے وہ 40,000 لوگ لا کے یہاں مسلح جو ہے, اور یہ کہا گیا جو آج کہا جاتا ہے جیل سے بیٹھ کے بانی پیٹی کہتے ہیں, کہتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے بچے ہیں. کیا کبھی دہشت گردوں کے بھی بچے ہوتے ہیں؟ کیا کبھی دہشت گرد بھی کو بچے کہا جا سکتا ہے؟ 40,000 لوگ آج سنبھالے نہیں جا رہے. کیوں؟ کہ آپ کی صوبائی حکومت بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کس سے لڑ رہے ہیں. اس سے لڑ رہے ہیں, میں دہشت گردوں کو کہہ رہا ہوں, مخاطب کر رہا ہوں کہ اس سے لڑ رہے ہیں جس نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دے دی اور دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے. یعنی جہاں پہ فیلڈ مارشل جا رہے ہیں, جہاں پہ پرائم منسٹر جا رہے ہیں, یہ دنیا میں پہلے کبھی نہیں ہوا کہ رشیا بھی کہہ رہا ہو جی افغانستان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, آپ کو بٹھا دیتے ہیں, ترکی بھی کہہ رہا ہو, قطر بھی کہہ رہا ہو, سعودی عرب بھی کہہ رہا ہو, اور سب آخر میں ہمارے موقع پہ آ جائیں کہ نہیں جی پاکستان ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ 78 سالہ تاریخ میں ہمیں تو نصیب نہیں ہوا. کچھ ہم نے تاریخ میں پڑھا تھا, کچھ پچھلے 30 سال سے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہمیں تو یہ نہ فورن پالیسی نصیب ہوئی, نہ یہ اللہ نے یہ طاقت کبھی دی تھی جو طاقت آج ہمیں اس جنگ کی بدولت اپنے شہداء کی بدولت ملی ہے. تو اس پہ تو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں میرا سندھی جو ہے, میرا بلوچ جو ہے, میرا پختون جو ہے, میرا پنجابی, سرائکی, یہ کشمیری, سب میرے ماتھے کا جھومر ہے. لیکن اگر وہ پاکستان کی کاسٹ کے اوپر کوئی بات کریں گے, اگر پہلے وہ یہ بنیں گے اور بعد میں پاکستانی بنیں گے اور پھر کہیں گے, تو پھر میں نہیں کسی کو مانتا. یہ بڑی زبردست گفتگو ہے آپ کی, اور دہشت گردی کے چیلنج کے حوالے سے ہم ایک سیپریٹ پروگرام کر سکتے ہیں, لیکن جتنی گفتگو آپ نے کی ہے بڑی جامع, بڑی کمپریہنسو ہے, بڑی مدلل ہے. لیکن اسی کے حوالے سے ٹھیک ہے, عسکری محاذ پہ بہت کامیابیاں ہیں, خارجہ پالیسی کے محاذ پہ بے شمار کامیابیاں ہیں, لیکن جب آپ ڈومیسٹک محاذ پہ آ جاتے ہیں تو اتنی ہی آپ کو عدم استحکام, اتنی ہی بے چینی, اتنی ہی افراتفری, ترمیم پر ترمیم, اب ایک 28ویں ترمیم. اور یہی میرا پہلا سوال تھا آپ سے کہ ٹھیک ہے ریلوے کی وزارت تو وفاقی ہے, لیکن باقی وزارتیں بھی آپ لوگ صوبوں سے واپس لینا چاہ رہے ہیں. 28ویں کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب آئین لکھا گیا تھا تو کیا لکھا گیا تھا کہ اس کے بعد کوئی ترمیم نہیں آئے گی؟
یہ نہیں لکھا گیا تھا ہاں اس لیے تو پھر اتنی جلدی نہیں 1973 میں آئین بنا تھا 1973 جی ٹھیک ہے جی. آپ پلوں کے نیچے سے میرے خیال کو 50 سال گزر گئے تقریباً. جی اس 50 سال میں صرف 28ویں ترمیم آنی ہے باقی اور جی ٹھیک ہے جی. پھر اس کی ضرورت کیا ہے 29ویں نہیں میں تو سنے تو صحیح. ہاں. اس کے بعد 29ویں بھی آئے گی ہماری زندگی میں آئے گی انشاءاللہ 30ویں بھی آئے گی. یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب دیکھ رہے ہیں جب 26ویں آ رہی تھی 29ویں ترمیم بھی آئے گی 30ویں بھی آئے گی ٹھیک ہے جی. اچھا یہ کوئی قدغن نہیں ہے کسی جگہ نہیں. ہونا والا تو مجھے پہلے بھی نہیں پتا تھا آج بھی نہیں پتا نہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں ٹھیک ہے جی. 28ویں میں کیا ہو رہا ہے لیکن میں پھر وہ عرض کر رہا ہوں مجھے نہیں معلوم. لیکن 26ویں جب آ رہی تھی جی تو یہ کہا گیا تھا کہ اب 27ویں نہیں آئے گی. ہم نے کہا آئے گی ٹھیک ہے جی. جی جو 26ویں میں رہ گیا تھا وہ 27ویں میں آ گیا. جی جو 27ویں میں رہ گیا وہ 28ویں میں آ جائے گا. ٹھیک اس ملک اور قوم کے لیے آئے گا نا. حنیف عباسی کے لیے تو نہیں آئے گا. پرائم منسٹر صاحب کے لیے تو نہیں آئے گا نا. کوئی فیلڈ مارشل کے لیے تو نہیں آئے گا. لیکن 26ویں 27ویں میں ایسا کیا ہے جو عوام کے لیے ہے؟ بیکاز ایک وائڈ اسپریڈ ڈبیٹ یہی دیکھیں ہے میری کہ بات اس میں سنیں. عوامی مفاد کے لیے کچھ نہیں ہے. کس میں 26ویں میں بھی اور 27ویں میں بھی. عوامی مفاد میں سارا کچھ. یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں عام آدمی کو انصاف دینے کے لیے ہو رہا ہے. اس ملک کی دیکھیں اگر آپ 243 کی بات کریں تو اس کے اندر کیا ہے فورسز کو مضبوط کیا گیا ایک مرکز بنایا گیا جی. ہے جو محسوس کیا گیا 10 مئی کی جنگ میں کہ ہماری کوارڈینیشن اس طریقے سے ہونی چاہیے ٹھیک. اور اس کو کون لیڈ کرے تاکہ پتہ چلے کہ لیڈ کرنے والا کون ہے اور آپس کی ہم آہنگی. کیونکہ اب تو ایک وار کوئی یہ کنونشنل وار تو نہیں ہے نا. اس میں سائبر کا بھی عمل دخل ہے. اس میں فضائیہ بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. اس میں آپ کا میزائل ٹیکنالوجی بڑا رول امپورٹنٹ ادا کرتی ہے. یہ ساری چیزوں نے اکٹھے فیصلے ہونے. فیصلے آپ کے منٹوں میں ہونے ہیں گھنٹوں میں نہیں ہونے. جب خدا نہ خواستہ دشمن آپ پہ حملہ آور ہوگا تو آپ نے منٹوں میں فیصلے کرنے ہیں. تو وہ اس لیے یہ ساری چیزیں اس ملک اور قوم کسی کی ذات کے لیے نہیں کی گئی. کسی کا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے نہیں کی گئی. کسی کی جائیداد بڑھانے کے لیے نہیں کی گئی. کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ تمہیں یہ ملک دے دیں گے تمہیں یہ صوبہ دے دیں گے تمہیں یہ دے دیں گے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. مجھے بتائیں کس ترمیم میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے فلاں پارٹی کو فائدہ ہوگا اور اس سے فلاں پارٹی کے لیڈر کو یہ مل جائے گا. مجھے بتائیں کسی جگہ. لیکن جو سب سے بڑا جو اعتراض ہے وہ آئینی عدالت کے حوالے سے کہ اس کو قائم کر کے سپریم کورٹ کا کردار کم کر دیا گیا. سپریم کورٹ یہ آئینی عدالت کب سے چل رہی ہے؟ آپ بھی ماشاءاللہ بڑے عرصے سے جب سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کو. آپ بھی جرنلزم کر رہی ہیں میں بھی پولیٹیکل ورکر کے اتنی پرانی نہیں ہوں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے کر رہی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی کی بات جب سے دیکھ رہا ہوں نہیں. آپ جرنلزم میں تو ہیں نا جب سے میں دیکھ رہا ہوں. میں وہ بات کر رہا ہوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آئینی عدالت کی بات بہت پرانی چل رہی ہے. پھر یہ COD کے اندر بھی یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز دو ہی تو بڑی پارٹیاں تھیں اس وقت. تو ان کے درمیان بھی یہی بات ہوئی تھی. اب آئینی عدالت تو اچھا ابھی 28ویں جو آپ لوگ لا رہے ہیں اس پہ اپنے اتحادی ان کو آن بورڈ تو آپ لیں گے ہی لیکن اپوزیشن اس کو تو آپ نے بالکل مائنس کر دیا سسٹم. ہم نے نہیں مائنس کیا. دیکھیں نا یہ تو بچپن میں ہوتا کیا تھا جب ہم کھیل رہے ہوتے تھے کسی جگہ جو ہارنے لگتے تھے تو میرے پاس اپنی وکٹیں ہوتی تھی اپنا بیٹ ہوتا تھا تو میں کہتا تھا وکٹیں اٹھایا کہتا تھا ڈرا ہو گیا میچ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اپوزیشن کا یہی کام ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں ہارنے لگتے ہیں وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں بائی کارڈ میچ ڈرا ہو گیا. وہ ہمیں دے دیتے ہیں واک اوور. وہ دیکھیں میں پاکستان یہ جمعیت علماء اسلام کے 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے 9 میں ووٹ دیا. ٹھیک ہے نا جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھاری بھرکم تھے 4. لیکن سینٹ کے پہلے راؤنڈ میں انہوں نے نہیں دیا ووٹ. ٹھیک ہے میں تو نیشنل اسمبلی کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے مخالفت میں ووٹ دیا نا. تو آپ مخالفت میں ووٹ تو دیتے بیٹھ کے. آپ کا مخالفت میں ووٹ نہ دینا اس کا مطلب اندر سے آپ ہم سے ملے ہوئے ہیں. اندر سے آپ ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں. آپ کمپرومائزڈ ہیں ورنہ آپ ادھر بیٹھتے. ایک اور آپ نے دبنگ سٹیٹمنٹ دے دی اپوزیشن کے بارے میں. آپ نے کیسی بات کر. ابھی بھی 8-10 جو لوگ ہیں ہمیں تو ضرورت نہیں تھی. 8-10 تو ابھی بھی تیار بیٹھے تھے. ابھی پی ٹی آئی کے MNAs ہیں بڑی تعداد ہے جو لوگوں کی موجود ہے. اچھا ہاں دیکھیں مجبوری ہے. کس بنیاد اس پہ لوگ دیکھیں جب سیاست میں لوگ آتے ہیں نا وہ اقتدار کے لیے آتے ہیں. سیاست میں کبھی کوئی نہیں. میں نے کبھی کسی کو آفر دی سیاست میں کبھی کوئی جیل جانے کے لیے نہیں جاتا. آتا اقتدار کے لیے آتا ہے. چلا جائے تو وہ اس گیم کا حصہ ہے یا اس میدان کا مجبوری سمجھ لیں یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں. وہ جاتے ہیں جیل بھی جاتے ہیں سارا کچھ. لیکن کوئی مجھے مائی کا لال بتائیں جو الیکشن اس گھر سے لڑ رہا ہو کہ میں نے ہارنا ہے یا اس گھر سے MNA بن رہا ہو کہ میں نے اپوزیشن میں رہنا ہے.
ہر بندہ اس غرض سے الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے کہ میں نے حکومت میں جانا ہے. ہر ایم این اے اس غرض سے الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے کہ میں نے وزیر بننا ہے. تو باقی کون سی بات رہے گی؟ تو ان میں وہی لوگ ہیں نا, وہ آسمان سے اترے فرشتے تو نہیں ہیں. میرا کہنے کا مراد یہ تھا, کہنے سے مراد آپ نہیں, کہنے سے مراد پی ایم ایل این یا حکومت نے کوئی آفر کر رکھی تھی کہ 8-9 لوگ جو آپ کہتے کہ ابھی بھی تیار تھے ان کے ہمارے ساتھ ہم نے کسی کو آفر کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے تو نمبرز پورے تھے. جی میں تو بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ پچھلی جو ترمیم ہوئی تھی تو اس میں جو لوگ تھے جی کچھ نے تو ووٹ ڈال دیے تھے, جی 2-4 نے تو 8-10 نے تو نہیں ڈالے نا, وہ کدھر گئے؟ عباسی صاحب بڑی بڑی گلاں دس رہے ہو تسی, آپ کیا بات کرتی بڑی بڑی خبریں وہ جو 8-10 ہیں. تو 28ویں میں کیا کریں گے پھر؟ دیکھیں 28ویں میں نمبرز پورے ہوں گے. پہلی بات یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اپنے لائز کو بالکل ناراض نہیں کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے ایشوز کے اوپر گریوینسز تھیں جن کو وزیر اعظم صاحب نے ایڈریس کیا, اور جو چیزیں ہم نے سوچا سمجھا کہ ہم اکٹھے ہو کے اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں ان کو تو کیا, باقیوں کو ہم نے سینٹ میں کیا کریں گے؟ پہلے تو آپ نے 2 لے لیے پی ٹی آئی کے, اب کیا کریں گے سینٹ میں 28ویں تک, اور تب تک آپ کے نمبر سینٹ میں پورے ہو جائیں گے؟ سینٹ میں پورے ہیں نا, ابھی ہمارے الیکشن ہوگا اس وقت عرفان صدیقی صاحب کی سیٹ پہ ان کی جگہ الیکشن ہوگا, وہ انشاءاللہ ہماری ایک سیٹ آ جائے گی, اور باقی بھی کچھ نہیں, باقی سارے موجود ہیں, باقی نمبر آپ کے پورے ہو جائیں گے. کوئی مسئلہ. بہت بہت شکریہ, ٹائم بھی ہمارا پورا ہو گیا. جناب حنیف عباسی فاقی وزیر ریلوے آج بڑی زبردست کھڑی گفتگو کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد اسی مدعے کے حوالے سے 28ویں ممکنہ مجوزہ ترمیم مزید بات کریں گے. آفٹر شارٹ کوئک بریک, اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اسی مدعے کے حوالے سے بات کریں گے کہ 27ویں کے بعد اب 28ویں کی ضرورت کیا ہے, 28ویں ترمیم میں کیا کچھ ہوگا, کہ 18ویں ترمیم کو کہیں نہ کہیں ریورس کرنا 28ویں میں شامل ہوگا. 18ویں سے 28ویں تک کا سفر پیپلز پارٹی اس میں کیا کہتی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری ہیں جناب ندیم افضل چند صاحب. چند صاحب بہت شکریہ. اور جو آج کوٹ ہوئی ہے سارا دن بلاول بھٹو سے منسوب خبر, گورنر پنجاب سے ملاقات جو ہوئی کہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ 28ویں ترمیم پہ سب آن بورڈ ہیں اور سب ایک پیج پہ ہیں, تو کیا پیپلز پارٹی تیار ہو گئی ہے؟ میری نظر سے تو ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں گزری, اور ہماری پارٹی کی جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں تو ابھی 28ویں ترمیم پہ کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہوئی. اور جب آئے گی ڈسکشن, جب حکومت رابطہ کرے گی, جب ڈسکشن ہوگی پارٹی کے اندر اوپن ڈیبیٹ ہوگی, پھر ہی ہم واضح موقف تو لے سکتے ہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے 18ویں ترمیم کی, اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی اس کو واپسی کا, یا کچھ چیزیں دیکھیں 18ویں ترمیم 1973 کا کنسٹیٹیوشن بھی متفقہ ہوا تھا, اور 18ویں ترمیم بھی کوشش کی گئی کہ متفقہ ہو, بالکل, اور پاکستانی قوم نے بڑا جشن منایا, لوگوں کو تمغے ملے, اور صوبوں کی اسپیشل پروونشل اٹانومی کے اوپر, صوبائی خود مختاری کے اوپر بڑا ایک صوبائی لیول پہ بڑا جشن منایا گیا. ٹرننگ پوائنٹ فار پاکستان, اور اس کا ثمرات بھی, اچھے ثمرات بھی مل رہے ہیں. ٹھیک, بعض معاملات پہ یقیناً پچھلی گورنمنٹ میں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی اور اس گورنمنٹ میں بھی کچھ روڑا چل رہا ہے کہ جی یہ چیزیں 28ویں ترمیم میں نہیں ہوئی, یہ نہیں ہوئی ہے. لیکن جہاں تک گورننس کا ایشو ہے, گورننس کے ایشو تو فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہوتے ہیں, پروونشل گورنمنٹ میں بھی ہے. ٹھیک, اور کچھ معاملات ایسے ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں. پراپر فورم ہے, سی سی آئی بھی ہے, ٹھیک, کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے, ایسی چیزیں ہیں, ایسے فورم ہیں. پیپلز پارٹی فلیکسیبل ہے بات کرنے کے لیے 18ویں پہ. نہیں دیکھیں, ڈیموکریسی میں تو فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, ڈیموکریسی میں ہٹ درمی تو نہیں ہوتی. ہاں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی ریڈ لائنز ہوتی ہیں. نہیں, ریڈ لائن دیکھیں, یہ ریڈ لائن کے لفظ بھی نہ ہے کہ بدنام بنا دیا گیا ہے, ہر کوئی کہتا ہے میری یہ ریڈ لائن ہے, یہ ریڈ لائن ہے. کس نے بدنام بنا دو, میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے, آپ ملکی نظام چلانے کے لیے, ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے, لوگوں کے ساتھ آپ کے ریاست کا ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے. لوگوں کے ساتھ جو معاہدہ ہے نا ریاست کا, اس کو ہرٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, درست بات. اور میں سمجھتا ہوں اس میں جدت بھی آنی چاہیے. آج جدید دور 2025 میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آج جدت لانا چاہ رہی ہے نا ایم کیو ایم. وہ کہتی ہے کہ بلدیاتی الیکشن, تو میں خود بلدیاتی الیکشن کی پیداوار ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن بالکل, پنجاب کا حال دیکھ لیں, سندھ کا حال دیکھ لیں, اسلام آباد جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں کے بلدیاتی الیکشن نہیں ہو رہے 2021 سے. بیوروکریٹک ریفارمز کرنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک, پاکستان کا بیوروکریٹک جو سسٹم ہے یہ کولیپس کر گیا. پوری دنیا میں یہ ہمارا بیوروکریسی والا نظام یہ نہیں ہے, نہ یہ ٹیکسیشن والا ہمارا نظام ہے پوری دنیا میں. اس پہ ریفارمز ہونی چاہیے. جو آپ ایکٹ پارلیمنٹ کے ذریعے کر سکے وہ کریں, جو کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے ذریعے کرنا چاہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو ایک ماحول بنانا چاہیے تاکہ پھر کسی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی کو اعتراض نہ ہو. ٹھیک,
کوئی وکلا ہے, کوئی سول سوسائٹی ہے, ایسی جماعتیں ہیں جو پارلیمان کے اندر ہیں. نہ 26ویں پر بنایا گیا نہ 27ویں پر بنوایا گیا, اب 28ویں پیپلز پارٹی ماحول بنانے کا مطالبہ کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں ماحول بنانا چاہیے, یہ میری ذاتی رائے ہے. ٹھیک, یہ پارٹی کے اندر جب ڈیبیٹ ہوگی تو میں کہوں گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ڈیموکریٹک طریقے کے ساتھ لوگوں کو بھی لگے کہ یہ جمہور کی آواز ہے. یہ امینڈمنٹ, جو امینڈمنٹ جمہور کی آواز ہوگی نا, اس پہ کسی کو اعتراض نہیں. 26ویں اور 27ویں کیا جمہور کی آواز تھی؟ دیکھیں بہت سارے معاملات ہیں جو میں سمجھتا ہوں آواز تھی. چارٹر جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں, شہید بی بی اور میاں صاحب کے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ تھے. یہ طے تھا کہ یہ آمرانہ جو غلاظت ہے کورٹس کے ذریعے جو پھیلائی جاتی ہے, جو پرانی مشرف کے دور میں یا ضیاء اللہ کے, وہ دور کی جائیں گی. وہ کچھ 18ویں ترمیم میں دور ہوئی. لیکن اس وقت کے سیاسی ڈائنامکس کچھ اور تھے, آج کے سیاسی ڈائنامکس کچھ اور ہیں. آج کے سیاسی ڈائنامکس کے مطابق بات کر لیتے ہیں. اگر تو کورٹس, کانسٹیٹیوشنل کورٹس, یہ کل کا اس کو فائدہ سول جج تک ہوگا کہ ہمارا جو ایک برڈن متحد عدالتوں پہ ہے, یا جو ایسے معاملات جو روزانہ کورٹ, سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا ٹائم لیتے تھے, جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں, تو اگر میں سمجھتا ہوں اس کا فروٹ عام عوام کو ملتا ہے تو پھر یقیناً لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے اور اس ویژن کی تعریف کریں گے. اور اگر اس کا نہیں ثمرات ملتا تو پھر اس کے اوپر ہم دوبارہ ڈیبیٹ کر لیں گے. سر صرف 187 پیٹیشنز ایسی ہیں کانسٹیٹیوشنل جو کہ پینڈنگ ہے, صرف 187. دیکھیں جب آپ کورٹ جو کا آپ ٹائم ڈسٹرکٹ کورٹس میں, لوور کورٹس میں جائیں تو وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں پینڈنگ ہے. تو یہ اصل چیز تو سر, اصل چیز تو کہیں اور ہونی ہے. ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس میں ریفارمز ہونی چاہیے. ہم دنیا میں 118ویں نمبر پہ ہیں. تو آئینی عدالت تو اس کا حل نہیں ہے نا سر. آئینی عدالت ایک جز ہے, ایک حصہ ہے. بیسیکل ریفارم تو جوڈیشل ریفارمز آئینی عدالت کے بعد رک تو نہیں جانی چاہیے. جی, کس نے کہا ان کو فائنینشیل انڈیپینڈنس اور دیں, ان کو فنڈنگ کریں, ان کو جو قانون میں ہمارے میں سکم ہے. جو کا مدعا یہ ہے کہ سائلین کے مقدمات رکنے نہیں چاہیے, تو جو مقدمات کا برڈن ہے وہ تو لوور کورٹس میں ہے, وہ آئینی عدالت کے حوالے سے نہیں ہے. دیکھیں یہ تو اب آگے پریکٹس چلنے دینا. جب اب 40-50 سال ہم ایک نظام کے تحت چلے ہیں تو 2 سال چل کے دیکھ لیں, اس کے بعد دیکھیں گے اگر اس کا فائدہ ہوتا ہوا تو یہ چارٹر ڈیموکریسی کی روح بھی یہ تھی کہ 6 سال کے لیے ہوگی, تو اس آگے چلتی رہے گی. اگر دیکھیں گے کہ نہیں اس کا نقصان ہو رہا ہے تو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے پارلیمان میں. پارلیمان اسی لیے جمہوریت کیا ہے. ٹھیک, لیکن صدر کا تاحیات استثناء کیا جمہور کی آواز ہے سر؟ دیکھیں آصف علی زرداری کو 14 سال آپ نے جیل میں رکھا. اگر اس وقت آصف علی زرداری صدر نہ ہوتے, ممنون حسین ہوتے یا کوئی اور ہوتے, پھر بھی استثناء ہوا. اب اگر استثناء کو آپ آصف علی زرداری کی ذات سے جوڑ کے دیکھیں, مجھے ایک بتا, اگر تو اس ملک میں عدل ہے نا تو پھر تو کسی کو بھی استثناء کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر یہاں احتساب بھی چھوٹے صوبوں کا ہوتا رہا یا پولیٹیکل کلاس کا ہوتا رہا, اور یہاں جوڈیشری بھی وکٹمائز ایک مخصوص کلاس کو کرتی رہی, یہاں بیوروکریٹک وکٹمائزیشن بھی ایک مخصوص طبقے کو ہوتی رہی, تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم تو یہ ماضی کا کفارہ ہے جو اب لیا گیا ہے. کفارہ یہ تو بہت تھوڑا کفارہ ہے. یہ کفارہ ہے, یہ بہت تھوڑا کفارہ ہے. لیکن 14 سال جیل کر دینا اور ایک 14 سال کے مقابلے میں خاندان, میری بات سنیں, بھٹو خاندان کا ختم کر دینا. شہید بھٹو کی شہادت سے لے کر نصرت بھٹو کا تشدد, میر شاہ نواز, میر مرتضیٰ کی شہادت, پھر بی بی کی شہادت, یہ تو کچھ بھی کفارہ نہیں ہے. یہ تو پاکستانی قوم اور یہ ہماری جمہوریت جتنا بھی بھٹو خاندان کا کفارہ ادا کرتے ہیں تھوڑا ہے. وہ تو ایک خاندان کا کفارہ آئینی ترمیم کے ذریعے لے رہے ہیں. ڈیموکریسی یہ جمہوریت کا کفارہ ہے. اگر احتساب میں کہتا ہوں سب کا ہونا ایمانداری کی بنیاد پہ ہو, تو میں خود صدر صاحب کو کہوں گا کہ صدر صاحب اگر 14 سال اس کے بعد پھر جب بھی صدارت سے اترتے ہیں پھر جیل میں, اور کون گیا اس ملک میں اس طرح جیلوں میں, اور کس کا احتساب ہوا ہے سوائے پیپلز پارٹی کے؟ عمران خان کا نہیں ہو رہا کیا؟ نہیں, عمران خان کا احتساب, عدل عمران خان کے ساتھ بھی نہیں ہو رہا. میں سمجھتا ہوں عدل ہونا چاہیے. احتساب جو ہے نا وہ اور چیز ہوتی ہے. انصاف نہیں ہو رہا, عدل نہیں ہو رہا, انصاف نہیں ہو رہا, عدل نہیں ہو رہا. انصاف تو چھوٹی چیز ہے, میں بڑی بات کر رہا ہوں. نظام عدل ٹھیک نہیں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آپ. نہیں, عدل تو پھر اعظم خان بھی, عمران خان کے حق میں نہیں, میں تو اوورآل پولیٹیکل کلاس کی بات کر رہا ہوں. کوئی بھی ہو, عمران خان نہیں, غریدہ فروخی ہو, عام کارکن ہو,
यास्मीन राशिद हो या मियां नवाज शरीफ हो या कोई भी शुजात हुसैन हो या कोई भी हो, सबके साथ अदल होना चाहिए। ये कैसे कि मैं कहूँ कि जी मेरा मुखालफ है तो उसको रगड़ दे, मैं तो नहीं कह सकता ऐसी बात। बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू, मैं तो विश नहीं के कह टाइम सकता। जरा ज्यादा होता, लेकिन थैंक यू वेरी मच नदीम अफजल चंद साहब, मजा आया आपके साथ एक अरसे के बाद प्रोग्राम करके। थैंक यू वेरी मच वक्त देने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, 28वीं तरमीम क्या जमहूर की आवाज बनेगी जैसे नदीम अफजल चंद ने कहा, या वो अदल के निज़ाम में, सिस्टम में ये तब्दीली ला सकेंगी, इस पर डिबेट करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट रिव्यू। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद हैं फवाद हुसैन चौधरी साहब, सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर रहे हैं, वफाकी वज़ीर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद हुसैन चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, 27वीं तरमीम तो अब पुरानी हो गई, हालांकि अभी आई है चंद दिन पहले ही, पिछले तीसरे हफ्ते, लेकिन अब 28वीं तरमीम की बातें हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि इतनी तेजी के साथ तरमीम आना क्या ये सिस्टम के लिए मुनासिब है? और दूसरा ये कि अपोजिशन तो बिल्कुल ही सिस्टम में से नापैद हो गई है, तो ये इस जमहूरी सिस्टम के लिए नुकसानदेह नहीं है सारी सूरत हाल? देखिए गरीदा, जमहूरी सिस्टम तो पाकिस्तान में उस वक्त खत्म हो गया ना जब आपने इलेक्शन के नताइज बदल दिए। 8 फरवरी को पाकिस्तान में जो थोड़ी बहुत भी जमहूरियत थी वो बुनियादी तौर के ऊपर तो खत्म हो गई। उसके बाद तो आप समझिए कि बस एक ढकोसला है जो चल रहा है, उसको आप जमहूरियत तो बहरहाल नहीं कह सकते। और ये इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें जो है वो हम एक फंसे हुए हैं। जाहिर है इसके अंदर फिलहाल तो जो आइन के अंदर तरामीम है, ये जो जनरल ज़ियाउल हक 8वीं तरमीम लेके आए थे उससे ज्यादा तो इन तरामीम की हैसियत नहीं है। दे विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एक आइन से बाला चीज, और जब भी जमहूरियत बहाल होगी, आइन बहाल होगा, ये तरामीम बाहर जाएंगी। लेकिन फिलहाल तो चूंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम एक शॉक से गुजर रहा है, तो वो शॉक एडजस्टमेंट है जो आप देख रही हैं, इससे ज्यादा तो इनकी कोई अहमियत नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी 28वीं तो आने जा रही है ना, इस वक्त तरमीम तो हो रही हैं, तो 28वीं में मुमकिन तौर पे क्या हो सकता है? कोई जरूरत है 28वीं के आने की? देखिए ना, जो असल तरमीम जिसकी जरूरत है पाकिस्तान को वो तो है डेवोल्यूशन। और पाकिस्तान में जो इस वक्त लोकल गवर्नमेंट है, फिर 18वीं तरमीम में जिस तरीके से पाकिस्तान के जो वफाक को कमजोर किया गया उसको ठीक करने की जरूरत है। लेकिन आपने अभी देखा है कि चाहे 26वीं तरमीम हो, 27वीं तरमीम हो, ये पर्सन स्पेसिफिक है और इनका कोई अवाम से ताल्लुक नहीं है। हाँ। और वो जो तरमीम है डेवोल्यूशन की या जिसका अवाम से ताल्लुक है, देखिएगा वो नहीं आ सकेगी, क्योंकि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल है उसमें इधर हम उधर तुम डिसाइड हुआ है कि सिंध में हम हुकूमत करेंगे और सारा इख्तियार जो है वो सीएम के पास होगा और पंजाब में आप हुकूमत करेंगे, इसी तरह से। और उसके नतीजे में आपने आज देखा भी होगा ट्रिब्यून में शहबाज राणा साहब की जो रिपोर्ट है कि अरबहार रुपया जो है वो खरबों रुपए यानी ट्रिलियंस ऑफ रुपीज जो है वो सूबों को गए हैं। और आपके सामने है कि जो हमारे हालात हैं, बलूचिस्तान में जितना पैसा गया आपको देख के ना वो नजर ही नहीं आता कि वो कहाँ गया, किधर गया, लगा कहाँ। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जिससे हम मिल रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के होते हुए कोई अवाम के, क्योंकि देखो ना अगर डिवॉल्व हो जाए इख्तियार तो फिर तो जरदारी शरीफ फैमिली क्या करेगी, फिर एक और प्रॉब्लम हो जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेटाइज हो जाएंगी जो कोई भी लीडरशिप पाकिस्तान में नहीं चाहती। लेकिन हुकूमत तो ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है 28वीं तरमीम के बारे में। अभी हनीफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, वो भी कंफर्म करते कि 28वीं आ रही है। बिलावल भुट्टो से मंसूब बयान चल रहा था, उनके गवर्नर पंजाब से मुलाकात हुई, उसकी पीपल्स पार्टी ने तरदीद नहीं की अब तक के, जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो वहां पर भी यही रिपोर्ट हुआ कि 28वीं के बारे में सब ऑन बोर्ड हैं, सब एक पेज पे हैं। बैरिस्टर अकील मलिक ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं, दीगर लोग भी हुकूमत के इत्तेहादी कह चुके हैं कि 28वीं आने वाली है। लेकिन आप इसमें स्केप्टिकल हैं कि ये नहीं आ सकती? लेकिन अभी तक जितनी तरमीम आई हैं वो तो सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक है। वो नौकरियों है, इनको नौकरी दे दें, उनको नौकरी दे दें, ये जो जुडिशरी का जिस तरह से जो हाल हुआ वो आपके सामने। अभी तक तो कोई फ्रैंकली हमें कोई इज्तिमाई सोच के ऊपर कोई तरमीम नजर नहीं आई है। और मुझे नहीं लगता कि ये डेवोल्यूशन के ऊपर कुछ सीरियस अमेंडमेंट्स जो हैं
वो आ सकेंगी, बट लेट से अब आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तक तो क्या सराहियां ही क्योंकि हैं। देखें ना, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी बल्दियाती लोकल गवर्नेंस, लोकल गवर्नमेंट जो है, इस्लामाबाद तक में नहीं हो रहे बल्दियाती इलेक्शन। सिंध का हाल आपके सामने है, पंजाब का, केपी का, सो मत सो, बलोचिस्तान की तो खुद आपने खैर जिक्र कर दिया। तो दिस इज द नीड ऑफ द आवर। लेकिन मुझे ये बताएं कि 26वीं के खिलाफ भी तहरीक नहीं चल सकी, 27वीं के खिलाफ भी, क्या अदलिया में कोई जान नहीं है तहरीक चलाने की? अब नहीं, तहरीक के लिए जो माहौल है वो अभी देखिए, लोगों में और हुक्मरानों में फासला तो बहुत ज्यादा है, हाँ, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है। और मेरे ख्याल के अंदर अनफॉर्चुनेटली अगर ये टेम्परेचर नीचे नहीं आया, पहले जो 2 मिथ्स थी कि इमरान खान हफ्ता जेल नहीं निकाल सकेगा और हम जो पीटीआई है वो एमकेएम की तरह से खत्म हो जाएगी, वो गलत साबित हुई है। तो अब एक ही मिथ है कि कुछ भी कर लें, लोगों ने बाहर नहीं आना। तो डर ये है कि ये मिथ भी गलत साबित ना हो जाए और अनफॉर्चुनेटली लोग बाहर आ जाए। तो लेकिन इमरान खान के जेल में रहने से या डट के जेल में रहने से भी कोई इनकलाब तो नहीं आ गया ना? देखिए, इनकलाब तो है इस वक्त पाकिस्तान में। अगर मुज़ाहमत का कोई निशान है, पाकिस्तान में जमहूरियत की कोई बात है, तो वो तो इमरान खान के दम से कायम है। और जाहिर है कि जो भी इतनी दलेरी के साथ जो निज़ाम है उसके साथ जो है वो जंग में जाएगा, उसके साथ खड़ा होगा उसके सामने, तो जाहिर है उसकी एक अहमियत तो कोई डिनाई नहीं हो सकती ना। वो तो जाहिर है, उन्होंने, इमरान खान ने तो कमाल कर दिया। वो तो इतनी बड़ी जद्दोजहद पाकिस्तान की तारीख में तो कभी किसी और लीडर ने नहीं देखा। ठीक, फवाद हुसैन चौधरी कह रहे हैं कि इमरान खान ने कमाल कर दिया और इतनी बड़ी जद्दोजहद पाकिस्तान में आज तक किसी सियासी लीडर ने नहीं की। इसी नोट पे प्रोग्राम का खत्म करेंगे। दैट्स अ रैप। ये था आज का प्रोग्राम। फवाद चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफिज।